تاریخ کے اوراق میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت، حسن اور سیاسی حکمت سے نہ صرف دور کے حالات بدل دیے بلکہ سلطنت کی تقدیر بھی سنواری۔ نور جہاں شہزادہ سلیم کی بیوی اور بعد میں مغلیہ سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون بنی۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا، بعض حوالہ جات میں میر افسر بیگم بھی ملتا ہے۔ وہ ایک خوش شکل، ذہین اور بااثر خاتون تھیں جنہیں شہزادہ سلیم نے اپنی بیوی کے طور پر منتخب کیا۔ ان کی شادی کے بعد ان کا اثر نہ صرف شہزادہ سلیم بلکہ پورے دربار پر بھی نمایاں ہونے لگا۔ وہ 31 مئی 1577 کو قندھار میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد مرزا غیاث بیگ اور والدہ عصمت بیگم ایک فارسی اشرافیہ کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شمال مغربی ہندوستان میں حالات سخت تھے، اس لیے ان کے والد نے بہتر مستقبل کی تلاش میں مشرق کی طرف سفر کیا۔ نور جہاں کے والد مرزا غیاث بیگ ایک قابل اور ذہین شخص تھے۔ ابتدائی طور پر وہ ایران میں اثر و مرتبے والے خاندان سے تھے، لیکن قسمت کی تبدیلی کے بعد انہوں نے مغل دربار میں ملازمت اختیار کی، جس سے ان کی ساکھ بڑی۔ آگے چل کر انہیں اکبر بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ عہدہ ملا اور بعد میں اعتماد الدولہ کا لقب بھی دیا گیا، جو دولت کے ستون کے معنی رکھتا ہے۔ نور جہاں نے اپنا بچپن مغل دربار کے قریب شہنشاہ اکبر کے دور میں گزارا۔ چونکہ ان کے والد نے دربار میں اچھی پوزیشن حاصل کر لی تھی، اس لیے مہر النساء کو بہترین ممکنہ تعلیم و تربیت دی گئی۔ اس نے فارسی، عربی، ادب، موسیقی، فنون لطیفہ اور ثقافتی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس دور میں لڑکیوں کی تعلیم عام نہیں تھی، مگر اس کے والد نے خاص خیال سے پڑھایا اور شاندار تعلیم دی۔ جب وہ 17 سال کی ہوئی تو ان کی شادی ایک فارسی فوجی شیر افغان خان سے ہوئی، یعنی 1594 میں۔ وہ ایک بہادر اور تجربہ کار فوجی تھا اور اسے بعد میں بنگال کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ ان دونوں کے ہاں ایک بیٹی لاڈلی بیگم پیدا ہوئی۔ نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افغان خان 1607 میں ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ تاریخی معتبر ماخذوں کے مطابق اس وقت قطب الدین خان ان کے خلاف آیا، کیونکہ شیر افغان خان پر شاہی حکام نے ریاست کے خلاف سرگرمیوں کا الزام لگایا تھا۔ جھڑپ میں وہ ہلاک ہوا اور نور جہاں 1607 میں بیوہ ہو گئیں، یعنی انہوں نے اپنے شوہر کو اس وقت کھو دیا جب وہ 30 سال کی تھی۔ شیر افغان کی موت کے بعد نور جہاں اپنی بیٹی کے ساتھ مغل دربار میں لائی گئیں اور انہیں ملکہ کے حرم میں بطور لیڈی ان ویٹنگ رکھا گیا۔ وہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں آ گئیں، مگر شادی تک ان کا کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا۔ ان 4 سالوں میں یعنی 1607 سے 1611 تک وہ دربار کی خواتین کے ساتھ رہیں اور رفتہ رفتہ محل میں اپنی ذہانت، شائستگی اور ثقافتی معلومات کی وجہ سے قابل توجہ ہوئیں۔ جہانگیر کا نور جہاں پر دھیان کسی ایک لمحے یا اچانک عشق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ وقت کے ساتھ بنا ہوا تاثر تھا۔ نور جہان کی گفتگو، فارسی ادب پر عبور، سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر متوازن عقل و فہم نے دربار کے ماحول میں ان کی ایک پہچان بنا دی۔ محل کی خواتین اور بااثر بیگمات کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ غیر معمولی ذہین بھی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق جہانگیر اس دور میں شراب نوشی، بیماری اور ذہنی کمزوریوں کا شکار تھا۔ اسے ایک ایسی رفیق حیات کی ضرورت تھی جو نہ صرف جذباتی سہارا دے بلکہ انتظامی اور فکری طور پر بھی مضبوط ہو۔ نور جہان نے محل میں رہتے ہوئے کبھی اپنی خواہش ظاہر نہیں کی، مگر ان کی موجودگی، سمجھداری اور حالات پر گرفت نے جہانگیر کو یہ احساس دلایا
کہ یہ عورت صرف شریک حیات نہیں بلکہ شریک اقتدار بھی بن سکتی ہے۔ یہ بات تاریخی طور پر اہم ہے کہ جہانگیر نے نور جہاں سے شادی محض حسن یا رومان کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ یہ فیصلہ 4 سال کے مشاہدے کے بعد کیا گیا۔ جہانگیر نے خود اپنی یادداشتوں تذکرہ جہانگیری میں لکھا ہے کہ نور جہاں میں غیر معمولی فہم، معاملہ فہمی اور وفاداری تھی۔ اسی بنا پر 1611 میں اس شادی کا فیصلہ ہوا، جس کے بعد نور جہاں نے عملی طور پر سلطنت کے معاملات میں کردار ادا کیا۔ لاڈلی بیگم جو نور جہاں کی بیٹی تھیں اور ان کے والد کی وفات کے بعد ان کو مغل محل میں لایا گیا تھا۔ جب نور جہاں نے شہنشاہ جہانگیر سے نکاح کیا تو لاڈلی بیگم شاہی محل میں بطور شہزادی پرورش پانے لگی۔ حالانکہ وہ جہانگیر کی حقیقی بیٹی نہیں تھیں، مگر نور جہاں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں عزت اور تحفظ حاصل رہا۔ نور جہاں نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ شاہ شجاع جہانگیر کے بیٹے اور شاہ جہاں کے بھائی سے کر دی۔ یہ شادی خالصتاً سیاسی نوعیت کی تھی، جس کا مقصد شاہی خاندان کے اندر نور جہاں کے اثر کو مضبوط کرنا تھا۔ اس شادی کے بعد لاڈلی بیگم باقاعدہ طور پر شہزادی کے درجے پر آ گئیں۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق لاڈلی بیگم کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی زندگی نسبتاً خاموش اور پردے میں گزری اور وہ سیاسی معاملات میں براہ راست متحرک نظر نہیں آتی۔ ان کا انتقال 1654 کے لگ بھگ ہوا۔ جہانگیر پہلے ہی صحت، شراب نوشی اور کمزور انتظامی گرفت کا شکار تھا، اس لیے اس نے نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد ریاستی معاملات میں نور جہاں پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ نور جہاں کو پہلے نور محل اور پھر نور جہاں کا خطاب دیا گیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ وہ عام بیگمات سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی تھیں۔ رفتہ رفتہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ فرمان نور جہاں کے نام سے جاری ہونے لگے، جو مغل تاریخ میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ سکے ان کے نام پر ڈھالے گئے، درباری خط و کتابت میں ان کا نام آنے لگا، اور بغیر ان کی منظوری کے اکثر اہم فیصلے ممکن نہ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاریخ دانوں نے اس دور کو نور جہاں کا دور اقتدار کہنا شروع کیا۔ نور جہاں نے نہایت ذہانت سے اپنے خاندان کو طاقت کے مراکز میں جگہ دی۔ ان کے والد مرزا غیاث بیگ کو وزیر اعظم جیسا بااثر مقام ملا۔ ان کے بھائی آصف خان سلطنت کے اہم ستون بنے اور قریبی رشتہ داروں کو بڑے عہدے دیے گئے۔ اس طرح دربار میں ایک مضبوط نور جہاں گروپ وجود میں آیا، جو عملی طور پر سلطنت کو سنبھال رہا تھا۔ نور جہاں اور جہانگیر کا رشتہ محض سیاسی نہیں تھا۔ جہانگیر نور جہاں پر جذباتی طور پر بھی انحصار کرنے لگا۔ وہ شکار، سفر اور بیماری کے دوران بھی نور جہاں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جہانگیر نے خود اپنی یادداشتوں میں اعتراف کیا کہ کئی معاملات میں وہ نور جہاں کی رائے پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نور جہاں صرف ملکہ نہیں بلکہ شریک اقتدار بن گئیں۔ نور جہاں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے شہزادوں، خاص طور پر شہزادہ خرم کے ساتھ کشیدگی پیدا کی۔ نور جہاں چاہتی تھی کہ اقتدار مستقبل میں ان کے قریبی حلقوں میں رہے، اس لیے انہوں نے سیاسی شادیاں اور اتحاد بنائے۔ یہی اختلافات آگے چل کر شہزادہ خرم کی بغاوت اور دربار کی اندرونی سیاست کا سبب بنے۔ 1627 میں جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں کی طاقت اچانک کم ہو گئی۔ شہزادہ خرم تخت پر بیٹھا اور نور جہاں کو سیاسی معاملات سے الگ کر دیا۔ باقی زندگی انہوں نے خاموشی سے لاہور میں گزاری، جہاں 1645 میں ان کا انتقال ہوا۔